بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں ماہپارہ زیدی، اور میں آپ کو 8ویں جماعت کی اردو پڑھا رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، گھروں میں ہوں گے اور پوری احتیاط کر رہے ہوں گے، اور زیادہ گھر سے باہر غیر ضروری باہر نکلنا جو ہے وہ اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خطرناک ہے، اس لیے گھروں میں بیٹھ ہی ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے لیے جو آن لائن لیکچرز کا انعقاد کیا گیا ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ جو بھی لیکچر دیکھنے کے لیے بیٹھیں اس کی کتاب اپنے سامنے رکھیں، نوٹس اپنے سامنے رکھیں، اور جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کو غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور جو الفاظ کے معنی اگر بتائے جاتے ہیں تو اس کو لکھ لیں ساتھ ساتھ کتاب پر، اور اس کو بعد میں یاد ضرور کیا کریں، کیونکہ اگر یاد نہیں کرتے تو بہت سارے الفاظ کے معنی آپ کو بتائے گئے اور وہ آپ نے یاد نہیں کیے تو لکھے بھی نہیں کتاب پر، تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو بالکل نہیں پتہ ہوگا کہ اس لفظ کا کیا معنی تھا اور اس کا استعمال کیا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کون سے سوال کے کتنے نمبر ہیں اور وہ امتحان میں کس حد تک اہمیت رکھتا ہے اور آپ کو اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیے، اور یاد کرنے کے علاوہ جو ایک خوبصورت بات ہے اس کی وہ یہ ہے کہ نہ صرف یاد کیجئے بلکہ اس کو لکھ کے دیکھ لیجئے۔ لکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب آپ لکھیں گے اور خود پڑھیں گے کہ میں نے کیا لکھا ہے تو آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ آپ نے کہاں پر کیا غلطی کی ہے۔ آپ اپنی کتاب کے جواب سے اس کو دیکھیے، ملا کر دیکھیے کہ میں نے کتنی لائنیں بیچ میں سے چھوڑ دیں، میں نے کتنے الفاظ کی املا غلط کی، جتنے الفاظ کی املا آپ نے غلط کی ہے ان کو بار بار لکھیے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے اور آپ اس کو لکھنا سیکھ جائیں اس لفظ کو۔ دوسرے جو لائنیں بیچ میں سے رہ گئی ہیں یاد کر کے لکھنے میں، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کر سکیں گے، دوبارہ یاد کر لیں گے، اور آپ کی جو لکھنے کی مشق ہے وہ جاری رہے گی تو آپ کی جو لکھائی ہے وہ اچھی رہے گی۔ اگر آپ لکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کی لکھائی وقت کے ساتھ ساتھ اچھی نہیں رہے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا پاکستان کے چند اہم تہوار، اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ اس میں ہم نے جو اب تک پڑھا تھا وہ تھا لوک ورثہ، نمبر 2 تھا میلہ مویشیاں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نمبر 3 پہ شندور کا پولو تہوار، اور آخری ہماری جو سرخی ہے اس سبق کی وہ تھی سبی میلہ، جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں وقت کی کمی کے باعث اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے، اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 22 ہے، اس کو ذرا کھول لیجئے اور دیکھیے آخری اس کی سرخی ہے سبی میلہ۔ سبی جگہ کا نام ہے، در کہتے ہیں دروازے کو، عربی زبان کا لفظ ہے در یعنی دروازہ، اور درہ کہتے ہیں بڑے دروازے کو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا درہ خیبر، اور آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں خبروں میں اور ٹی وی پر، اور اس کو کتاب میں بھی آپ جگہ جگہ اس کی تصاویر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ پرانے زمانے میں شہروں کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے ہوا کرتے تھے، شہروں کے چاروں طرف ایک فصیل ایک بہت بڑی دیوار ہوتی تھی اور اس میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں لاہور میں ہم ان کو دروازہ کہتے ہیں، جیسے موچی دروازہ ہے، جیسے اور بہت سے دروازے ہیں یہاں پر جو کہ اب نہیں بھی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہاں پہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح اس علاقے میں دروازے کو درہ کہتے ہیں۔
تو درہ بولان، سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ہے، یعنی اس کے بالکل شروع میں. دہانہ جیسے میں نے کہا تھا منہ کو کہتے ہیں، منہ ہم اس سے جو ہے وہ یہ منہ بھی اپنا اس کو بھی کہتے ہیں، جو ہمارے ہونٹ ہیں جتنا حصہ یہ کھلا ہوا ہے اس کو بھی دہانہ کہتے ہیں. لیکن دہانے کا مطلب ہوتا ہے بالکل شروع، اس کے آغاز میں. اس کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے، یعنی ایک پرانا شہر ہے. یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے. مسافت یعنی راستے پر، سفر پر. 3 گھنٹے کی مسافت یعنی 3 گھنٹے کے طویل سفر پر جنوب مشرق کی جانب واقع ہے یعنی پایا جاتا ہے. یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے. ثقافتی میں نے بتایا تھا کہ کلچر کو کہتے ہیں، تو جس کو آپ کہیں گے کلچرل فیسٹیول، تو یہ ہمارا اردو میں ثقافتی میلہ کہلائے گا. پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے. مقبولیت، شہرت کے باعث یعنی وجہ سے، نمایاں امتیازی مقام رکھتا ہے. اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. صدی کہتے ہیں 100 سال کو، تو 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. محیط کہتے ہیں چھائے ہوئے ہونے کو. تو 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس میلے کو جاری ہوئے. یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا تھا، جسے آپ 1885 اس کے ساتھ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. ویسے تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب ہم اردو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اردو کی گنتی جہاں بھی آئے ہمیں اردو میں ہی بولنا چاہیے، اردو میں ہی لکھنا چاہیے. تو یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا. اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوئے. شائقین شوق رکھنے والے، یعنی جو میلے کو دیکھنے والے لوگ تھے، جو اس کو شوق رکھتے تھے دیکھنے کا، وہ لوگ اکٹھے ہوئے یعنی جمع ہوئے. اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں. دلکشی اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہے. دستکاریاں میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کو دستکاریاں کہتے ہیں. ان کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں اور مختلف علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں. رقص اور ناچ ایک ہی چیز ہے. ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں. بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بزرگان دین کے جو تاریخ پیدائش ہوتی ہے، ان کا جو یوم ولادت ہوتا ہے، اس پر جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کے عرس منعقد کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہی شہر میں داتا علی حجویری جو ہیں، جن کو ہم داتا صاحب کے نام سے جانتے ہیں، ان کا 3 روزہ عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی طرح سندھ میں لال شہباز قلندر ہیں، ان کا 3 روزہ عرس ہوتا ہے. تو یہ جو عرس ہوتے ہیں مختلف بزرگان دین کے، مختلف صوفیہ کے، یہ ان کے یوم ولادت پر منعقد کیے جاتے ہیں. ان عرسوں کے موقع پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں دور و نزدیک کے لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے یا شریک ہوتی ہے. ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع میسر آتا ہے. یعنی جب ہم وہاں جاتے ہیں یا جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی زبان، ثقافت، دستکاریاں، وہاں کے رسم و رواج، پہناوے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں. یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے، لباس کا پتہ چلتا ہے، زبان کا اندازہ ہوتا ہے. اور جب ہم ایک سے زیادہ بار، متعدد بار کہیں کسی سے ملتے ہیں، چاہے ہم ان کی زبان نہ جانتے ہوں، لیکن کچھ الفاظ ہم ان کے زبان کے الفاظ سمجھنے لگتے ہیں اور کچھ ہماری زبان کے الفاظ وہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی زبان سے ہم آشنا ہوتے ہیں. یہ تھا ہمارا سبق، پاکستان کے چند اہم قومی تہوار. اور اس کو میں بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے جو یونیک کے نوٹس ہیں، اس کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے ایک آپ کا جو سوال آئے گا پیپر میں، ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے، جو آپ کے ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے سیمسٹر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں
اس میں بھی اور آپ کے جو سالانہ امتحانات ہیں اس میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو سبق ابھی ہم نے پڑھا ہے یا کوئی بھی سبق جو ہم پڑھتے ہیں کہیں سے بھی کوئی ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 5 کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں، 4 اس کی آپشنز ہوتی ہیں جس میں سے صحیح والی کو آپ کو اس پہ صحیح کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیے یہاں پہ پیراگراف دیا ہوا ہے، پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ اب اسی پیراگراف میں سے 5 MCQs یہاں پہ دیے ہیں اور یہ 5 نمبر کے MCQs آپ کو آئیں گے، یعنی کثیر الانتخابی سوالات۔ تو یہ جو ہے پہلا اس میں سوال ہے، پاکستان کی اکثریت پیشے سے منسلک ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ 4 آپشنز دی گئی ہیں، زراعت کے، تجارت کے، کاروبار کے یا نوکری کے۔ اب آپ دیکھیے اس پیراگراف کی پہلی ہی لائن میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، تو یہاں سے ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے، زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، اس کو آپ اس پر صحیح کا نشان لگا دیجئے، آپ کا 1 نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، آپشنز ہیں یہاں پر پشاور کو، کراچی کو، لاہور کو یا کوئٹہ کو۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کی تیسری لائن کے درمیان میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا دل کون سا شہر ہے؟ لاہور، تو لاہور اس کی صحیح جو آپشن ہے وہ لاہور ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور یہاں پہ ان کے نام دیے ہوئے ہیں مہینوں کے، فروری میں، اپریل میں، نومبر میں یا دسمبر میں۔ تو ابھی ہم نے پیراگراف میں پڑھا ہے کہ فروری میں یہ میلہ جو ہے منعقد ہوتا ہے۔ رات کے وقت خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو 4 چاند لگا دیتا ہے، یعنی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کس چیز کا خوبصورت مظاہرہ میلے کو 4 چاند لگاتا ہے، تو ہم نے ابھی اسی پیراگراف میں پڑھا تھا کہ آتش بازی کا جو مظاہرہ ہے وہ اس میلے کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد 5واں جو کثیر الانتخابی سوال ہے وہ ہے، اس میلے میں فوجی پریڈ اور علاقائی کیا پیش کیے جاتے ہیں؟ جو یہاں پہ دی گئی ہے لائن وہ یہ ہے کہ اس میلے میں فوجی پریڈ اور علاقائی پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا پیش کیے جاتے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے۔ رقص پیش کیے جاتے ہیں، دھمال پیش کی جاتی ہے، ثقافتی شو یا گیت پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ رقص پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے 5 جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے جواب دینے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ جو لیکچر ہے یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریے گا، مشکل الفاظ کے معنی کو یاد کریے گا اور MCQs کو، کثیر الانتخابی سوالات کو ضرور اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم آج کے جو ہمارا مین جو بنیادی جو سبق ہے جو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے سابقے اور لاحقے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سابقے۔ تو سابقہ کسے کہتے ہیں؟ سابقہ کا مطلب ہے گزرا ہوا، گزشتہ، پہلے، پیچھے۔ تو سابقے کی تعریف کیا ہوئی؟ نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے
انہیں سابقہ کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک اور لفظ لگایا اور وہ ایک نیا لفظ بن گیا۔ جیسے ہنر ہمارے پاس لفظ موجود ہے، ہم نے اس کے ساتھ بے لگا دیا تو بے ہنر کہنے سے مراد کیا ہوئی؟ جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو۔ اسی طرح غرض ہمارے پاس لفظ موجود ہے، ہم اس سے پہلے یعنی یہ لفظ موجود ہے، اس کے پیچھے ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، بے لگا دیا تو یہ بے غرض ہو گیا، تو یہ ایک نیا مطلب اس کا بنے گا اور وہ ہوگا کہ جو غرض نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح بے لحاظ، بے لحاظ میں دیکھیے لحاظ ہمارے پاس پہلے سے ایک لفظ موجود ہے، اگر ہم اس کے آگے لفظ لگا دیں تو وہ ہو جائے گا لحاظ دار۔ اگر ہم نے اس کے پیچھے ایک لفظ لگایا ہے بے، یعنی بے کا مطلب ہے نہ ہونا کسی چیز کا، بے لحاظ یعنی جس میں لحاظ نہ ہو۔ تو یہ جو سارے الفاظ ہیں، بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ، اس میں بے سابقہ ہے، کیونکہ ہم نے ایک لفظ بے جو ہے وہ مختلف الفاظ کے پیچھے لگایا ہے اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ سابقہ بنانے کا انداز کیا ہے، کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ سابقے پڑھا دیتی ہوں، اور اس کی جو یہ بھی کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا گرامر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سے 15 کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں اور 15 نمبر کے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں سابقے، تو دیکھیے یہ آپ کا جو ہے سب سے پہلا سابقہ جو ہے وہ ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ بد لگے گا۔ یہاں ہم سارے سابقے لکھ کر اس پر ٹک کر نشان اگر لگائیں گے تو بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگ جائے گا۔ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیجئے اور جو صحیح وہ ہیں الفاظ کے جو صحیح آپشن ہے اس کو ٹک کرتے جائیے۔ آپ کے جو نیو نوٹس ہیں یونیک کے، اس کو دیکھ لیجئے، اس کا صفحہ نمبر ہے 85، اس پر آپ کے سابقے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ جو پہلا ہمارے پاس یہاں پہ سابقہ ہے وہ ہے بد، اور اس کی جو آپشنز ہیں وہ پہلی ہے الف آپشن میں دیے گئے ہیں 3 الفاظ، یعنی لحاظ، اصول اور ہمت۔ اب آپ دیکھیے کہ بد لحاظ تو ہوتا ہے، بد اصول بھی ہماری لغت میں لفظ موجود ہے، لیکن بد ہمت نہیں ہوتا، وہ بے ہمت ہوتا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، یہ والی آپشن ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دوسری آپشن ہے بے صورت، خلق اور کردار۔ تو آپ دیکھیے بد صورت ہوتا ہے، لفظ موجود ہے، بد خلق یعنی برے اخلاق کا مالک، اور بد کردار، یہ تینوں الفاظ ہماری لغت میں موجود ہیں، لہٰذا یہ اس کی صحیح آپشن ہے، اس پہ درست کا نشان لگا دیجئے۔ آگے ہے جی جیم حصہ اس کا نصیب، کنار اور ذائقہ۔ بد نصیب ہوتا ہے، بد ذائقہ ہوتا ہے، لیکن بد کنار نہیں ہوتا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے چار، تو بد چار بھی نہیں ہوتا، بد شعور بھی نہیں ہوتا اور بد ہموار بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ تینوں جو آپشنز ہیں الف، جیم اور دال یہ غلط ہیں، اور آپ کی جو بے آپشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سابقہ ہمارے پاس ہے با۔ با کے الفاظ کی فہرست ہے، الف ہے بڑھ، انکہی، زن۔ اب آپ دیکھیے با جو ہے وہ نہ تو با بڑھ ہوتا ہے، نہ با انکہی ہوتا ہے، نہ با زن ہوتا ہے۔ اس کے بعد بے آپشن ہے با کے لیے کھلا، دل، کتابیں۔ با کھلا بھی نہیں ہوتا، با دل بھی نہیں ہوتا، با کتابیں بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد جیم آپشن ہے ادب، وقار اور مراد۔ تو دیکھیے با ادب ہوتا ہے، با وقار بھی لفظ موجود ہے، با مراد بھی لفظ موجود ہے۔ با ادب کا مطلب ہے ادب کرنے والا، با وقار کا مطلب ہے جو بہت وقار کے ساتھ ہو، اور مراد با مراد یعنی نصیب والا۔ تو یہ تینوں لفظ چونکہ اردو لغت میں موجود ہیں، لہٰذا یہ آپشن آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دال آپشن کو دیکھیے، اصول، لحاظ اور اعمال۔ تو با اصول تو ہوتا ہے، با لحاظ نہیں ہوتا، با اعمال نہیں ہوتا، با عمل ہوتا ہے، با اعمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ تو اس میں آپ کی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اس کے بعد ہے سابقہ تر کے الفاظ کی فہرست ہے۔ پہلی آپشن کو ہی دیکھیے،
پہلا لفظ ہے بطر، اس کے بعد ہے پال اور اس کے بعد ہے خان. تو اگر آپ تر کو بطر سے پہلے لگائیں تو تر بطر لفظ بن جاتا ہے، اور اردو لغت میں موجود ہے. تر بطر کا مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہوا. تر پال وہ جو ایک موٹی سی چادر ہوتی ہے جو ہم سائے کے لیے کسی جگہ پر لگاتے ہیں یا کسی چیز پر ڈالتے ہیں، اس کو ترپال کہتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ترخان. ترخان یہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں ان کو اردو میں ترخان کہتے ہیں، لکڑی سے جو چیزیں بناتے ہیں، لہٰذا یہ آپشن آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد بے آپشن ہے راز لخت کتاب. تو تر راز بھی نہیں ہوتا، تر لخت بھی نہیں ہوتا اور تر کتاب بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد جیم ہے اس کی آپشن مزاج اثر اور جان. تو تر مزاج بھی نہیں ہوتا، تر اثر بھی نہیں ہوتا اور تر جان بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اور دال آپشن ہے لائق سمجھ اور سفر. تو تر لائق بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، تر سمجھ بھی نہیں ہے اور تر سفر بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی جو الف آپشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سابقہ در. اس کے الفاظ کی فہرست ہے. نمبر 1 ہے یا الف کہہ لیں اس کو، نصیب ذائقہ سایہ. اب ہم دیکھیے کہ در نصیب اگر کہیں تو بالکل غلط، کوئی لفظ نہیں ہوتا. در ذائقہ اگر بولیں تو بالکل غلط، کوئی لفظ نہیں ہے. در سایہ کوئی لفظ نہیں ہے. دوسری جو اس کی آپشن ہے بے آپشن وہ ہے پردہ کار اور گزر. اب اس سے پہلے در لگا کے دیکھیے، در پردہ اردو زبان میں لفظ موجود ہے. در پردہ کا مطلب ہے چھپا ہوا، چھپ کر کچھ کرنا. درکار لفظ موجود ہے. درکار کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہمیں چاہیے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھے درکار ہے. اس کے بعد ہے درگزر. درگزر کرنا یعنی کسی چیز کو نظر انداز کر دینا. اس کے بعد ہمارے پاس یعنی اس میں نمبر 4 میں آپ کی جو صحیح آپشن ہے وہ ہے بے. نمبر 5 ہے سابقہ بن کے الفاظ کی فہرست ہے. نمبر 1 ہے یا نمبر الف ہے محلہ ہمت وقار. ان سب سے پہلے آپ بن لگا کے دیکھیے تو ساری غلط ہیں. بن محلہ، بن ہمت، بن وقار کچھ نہیں ہوتا. نمبر 2 ہے کمال لحاظ ہمت. بن کمال نہیں ہوتا، بن لحاظ نہیں ہوتا اور بن ہمت بھی نہیں ہوتا. جیم میں دیکھیے کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سے پہلے بن لگا کر دیکھیے. بن دیکھا کا مطلب ہے جس کو نہ دیکھا ہو، اور بن بلایا جس کو نہ بلایا ہو، اور بن سنا یعنی جس کو نہ سنا ہو. بن کا مطلب ہوتا ہے بغیر. تو ہم اس کو یہاں پہ نہ بھی کے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. بن دیکھا، بن بلایا، بن سنا. اس میں نمبر 5 کا جو سابقے کی فہرست ہے وہ جیم جو فہرست کے الفاظ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد دال اس کی جو آپشن ہے اس میں الفاظ دیے گئے ہیں دل، زبان اور شکل. اس سے پہلے بن لگا کر دیکھیے کوئی لفظ نہیں بنتا. بن دل نہیں ہوتا، بن زبان نہیں ہوتا اور بن شکل بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں بے آپشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جیم آپشن آپ کی جو ہے وہ نمبر 5 میں بالکل ٹھیک ہے. نمبر 6 ہے سابقہ بے کے الفاظ کی فہرست ہے. نمبر دیکھیے پہلا جو ہے الف، اس میں دیا گیا 24، دوسرا ہے نصیب اور تیسرا ہے پیش. اب بے 24 سے پہلے لگائیے. بے 24 کیا مطلب ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بے معنی لفظ ہے. بے نصیب ہو سکتا ہے، بے پیش نہیں ہوتا، لہٰذا جب تینوں الفاظ ٹھیک ہوں گے ان سے پہلے یہ لفظ لگ سکے گا تو وہی الفاظ کی فہرست درست کہلائے گی، لہٰذا یہ فہرست جو ہے یہ غلط ہے. اس کے بعد بے آپشن جو ہے اس میں دیکھیے الفاظ ہیں پشیمان، سایہ، نگرانی. بے پشیمان کوئی لفظ نہیں ہے، بے سایہ لفظ ہے لیکن بے نگرانی نہیں ہے، تو یہ آپشن بھی جو ہے یہ فہرست بھی غلط ہے. اس کے بعد جیم ہے دل، اس میں الفاظ ہیں دل، خانہ اور عزت. اب اس میں دیکھیے کہ بے دلی لفظ ہے، بے دل بھی کہہ سکتے ہیں. بے خانہ نہیں ہوتا، بے عزت ہوتا ہے، لیکن تینوں الفاظ چونکہ فہرست کے جو ہیں وہ اس سابقے کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ فہرست بھی غلط ہے. اس کے بعد دال آپشن جو ہے آپ کی اس میں دیکھیے لفظ ہے ادب، حیا اور عمل.
اب ان الفاظ سے پہلے آپ بے لگا کر دیکھیے کہ بے ادب یعنی جو ادب نہیں کرتا، بے کا مطلب بھی نہیں ہے، بے حیا جس میں حیا نہ ہو، بے عمل یعنی جو عمل نہ کرتا ہو۔ لہٰذا یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کی فہرست درست ہے، ان کے ساتھ سابقہ بے استعمال ہوگا۔ نمبر 7 جو ہے وہ ہے آپ کا الفاظ مفید، لازم، مفید، ذمہ دار، لازم، ہلکی کے ساتھ سابقہ آئے گا۔ یعنی اب ہم سے پوچھا گیا ہے سابقے دے کر کہ کون سا سابقہ ان سارے الفاظ کے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ تو دیکھیے پہلا سابقہ ہمیں دیا گیا ہے قابل، تو قابل مفید کے ساتھ نہیں لگتا، قابل ذمہ دار کے ساتھ نہیں لگتا، قابل لازم کے ساتھ نہیں لگتا، اور قابل ہلکی کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سابقہ ہے کم۔ کم جو ہے وہ بھی کم مفید تو ہو سکتا ہے، کم ذمہ دار نہیں ہوتا، کم لازم نہیں ہوتا، اور کم ہلکی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ اب اس سے اگلی والی آپشن کو دیکھیے جیم کو، کہ اس میں جو لفظ دیا گیا ہے، جو سابقہ دیا گیا ہے وہ ہے غیر۔ اب غیر کو ان الفاظ سے پہلے لکھ کر دیکھیے اور سوچئے کہ کیا ہماری لغت میں، ہماری روزمرہ زبان میں یا ہماری کتابوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مفید سے پہلے غیر لگائیے تو یہ ہے غیر مفید، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ لفظ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غیر ذمہ دار، وہ شخص جو ذمہ دار نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ غیر لازم یعنی جس پر لازم نہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غیر ہلکی، یعنی وہ چیز جو ہلکی نہ ہو، تو یہ بھی آپ کی جو آپشن ہے یہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں سے جو جیم آپ کی جو آپشن ہے وہ بالکل درست ہے۔ نمبر 8 ہے الفاظ دل، بخت، چلن اور فطرت کے ساتھ سابقہ آئے گا۔ پچھلے والے جو نمبر 7 ہے آپ کے سابقے کا، اس کی طرح ہی یہاں پر انہوں نے ہمیں 4 الفاظ دیے ہیں اور آگے 4 سابقے دے دیے، اور ہم سے پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ سابقہ کون سا لگے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہی آپشن جو ہے نا نیک، وہ ان چاروں الفاظ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، یعنی نیک دل، نیک بخت، نیک چلن اور نیک فطرت۔ نیک دل یعنی اچھے دل والا، نیک اچھے کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ نیک بخت اچھے بخت والا یعنی خوش بخت، اور نیک چلن اچھے چال چلن والا، اور نیک فطرت یعنی اچھی فطرت والا شخص۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگلی تینوں جو آپشنز ہیں وہ غلط ہیں۔ نمبر 9 ہے الفاظ لخت، بار، سو، رنگ اور جہتی کے ساتھ سابقہ آئے گا۔ اب یہ 5 الفاظ یہاں پہ دیے ہیں، پہلے 4 دیے جا رہے تھے، ابھی 5 ہیں، اور اس کے بعد ہمیں 4 لاحقے دے دیے گئے ہیں، اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کون سا سابقہ ان سارے الفاظ کے ساتھ درست ہوگا۔ تو اب دیکھیے نازک جو ہے وہ لخت کے ساتھ بھی اس سے پہلے نہیں استعمال ہو سکتا، نازک بار نہیں ہو سکتا، نازک سو نہیں ہو سکتا، نازک رنگ ہو سکتا ہے، نازک جہتی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ 5 کے 5 الفاظ کے ساتھ نازک سابقے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آپشن ہے بے آپشن کم۔ اب کم لخت نہیں ہوتا، کم بار بھی نہیں ہوتا، کم سو بھی نہیں ہوتا، کم رنگ بھی نہیں ہوتا، اور کم جہتی بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد جیم آپشن جو ہے اس میں لفظ ہے ہمارے پاس یک۔ یک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک۔ اچھا اب آپ دیکھیے یک لخت ہمارے پاس اردو زبان میں لغت میں لفظ موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں یک لخت کا مطلب ہوتا ہے ایک دم۔ اس کے بعد یک بار، یک بار کا بھی یہی مطلب ہے کہ یک بارگی، اچانک۔ اس کے بعد ہے یک سو۔ یک سو کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے، دھیان سے۔ یک ایک اور سو یعنی سمت، یعنی ایک ہی نقطے پر ایک ہی طرف جو ہے وہ اپنا تمام دھیان، اپنی تمام توجہ کو مرکوز کرنا، اس کو یکسو کہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے رنگ، تو یک رنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک رنگ ہو جن کا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یک رنگ کو ہم اتحاد کی علامت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جہتی، تو یک جہتی کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، وحدت، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کا جو یہ ہے یک جو ہے یہ آپ کی صحیح والی آپشن ہے، اس پر درست کا نشان لگا لیجیے اور ان کو یاد ضرور کر لیجیے گا۔ تو نمبر 10 جو ہے سابقہ ہمارے پاس وہ ہے زی۔
الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ زی آئے گا. آگے الفاظ کی فہرست ہمیں دے رکھی ہے. الف ہے روح, شعور اور وقار. تو آپ دیکھیے کہ ذی روح جو زندہ ہے وہ ذی روح ہے, ذی شعور جس کے پاس شعور ہے, ذی وقار جو وقار رکھتا ہے, وقار والا. تو یہ آپ کی جو پہلی ہی آپشن ہے وہ ٹھیک ہے, اور اگلی تینوں کی تینوں جو ہیں وہ غلط ہیں, کیونکہ ایک ہی صحیح آپشن ہوتی ہے, اس میں دو یا دو سے زیادہ, ایک سے زیادہ آپشن درست نہیں دی جاتی تاکہ طلبہ جو ہیں وہ اس میں پریشان نہ ہوں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق, اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا, اور اس کو ایم سی کیوز میں جب آئیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے اس کو یاد کر کے اور اس میں لکھنا ہے. آپ کے نمبر گرامر کے پورشن میں سے, ایم سی کیوز میں سے آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت آسان ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا, تو اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, اور چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹا سا اخلاقی سبق دیتی جاؤں. جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا, کام کام اور صرف کام. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہم سارا دن گھر کے کام کرتے رہیں یا ہم گھر سے باہر کام کرتے رہیں. مراد یہ تھا کہ زندگی میں ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ جد و جہد کرنی ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. آپ چونکہ ابھی چھوٹے بچے ہیں, اتنی عمر کے تو نہیں ہیں کہ آپ جا کے باہر کاروبار سنبھالیں یا گھر سے باہر کے کام کریں یا گھر کے کام آپ لوگ کریں گے. آپ کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں. یہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ان کو غور سے پڑھیں, روزانہ کی بنیاد پر ان لیکچرز کو سنیں, اور جتنا کام آپ کو دیا جاتا ہے اس کو ضرور یاد کریں, اور یہی اس وقت آپ کا کام ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم تفریح کو ضرور دیجیے. جو جسمانی ورزش یا کھیل ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, تاکہ آپ لوگ اس میں جو ہے وہ ایکٹیو رہ سکیں اور اچھے طریقے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ بھی تازہ ہو سکے. اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں ماں باپ کا تھوڑا بہت ہاتھ ضرور بٹائیے. گھر کو جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, چیزیں بکھیرتے ہیں, کتابیں کاپیاں پین جہاں پر پھینکا ہے وہیں پہ چھوڑا اور گئے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر ہمارا جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں لگتا. تو آپ کو جب کام کرنا ہے تو اب جب کام کر لیا تو اس جگہ سے ساری کتابیں اٹھائیے, اپنے پین پینسل ہر چیز کو, اور بہت ہی منظم طریقے سے جہاں آپ نے جگہ بنائی ہے وہاں پر رکھیے. اور اگر کھیلے ہیں تو جہاں جہاں بھی جو چیز کھیل کی پڑی ہوئی ہے یا اس کھیلنے کی وجہ سے اس جگہ پر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کیجیے. اس طرح آپ زندگی میں منظم رہنا بھی سیکھیں گے اور اپنا کام بھی اچھے طریقے سے کرنا سیکھیں گے. شکریہ.